نہیں تھی, آپ اس دعوے پہ مضبوطی سے قائم رہو. شیعہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی حدیث لینا جائز, بولو نہیں ہے, وہ کھلے عام فاسق کہتے ہیں. آپ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو, ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو. تو شیعوں کے ساتھ جب ہماری بحث ہوگی ہم الگ بات کریں گے ان کے ساتھ. آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہو, آپ بخاری میں ان کی حدیث بھی مانتے ہو. شیعہ تو امام بخاری کو نہیں مانتا, وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ بھائی امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیث سے لے کے غلط کیا ہے, وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن یہ صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ ادھر سے بھی پیڑے کھانا چاہتے ہو, اہل سنت والجماعت کے پیڑے بھی, اور آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا کر کے پیڑے کھانا چاہتے ہو. تو آپ کا یہ پوری اکیڈمی ہے لڈو اور پیڑوں کی دکان ہے. اسی ایک دعوے پہ ٹکو گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, بالکل 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ پہ بہت جھوٹ باندھے ہیں, اور ہم ان جھوٹ کو آن لائن انشاءاللہ دنیا کے سامنے دکھائیں گے. حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے, کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے, وہ تضاد انشاءاللہ ہم آن لائن پیش کریں گے. اگر آپ کہتے نہیں میرے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہے, وہ میں انشاءاللہ آن لائن دکھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو. آپ کا مقصد تخریب کاری ہے, آپ کا مقصد کوئی علمی اور تحقیقی مقالے پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کو بعد میں سمجھ آ گئی. آج تو میرا خیال ہے بہت آسان ہے, آج تو سب کچھ واضح ہے. آج تو چپ کر کے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح 5878 کی شرح میں جو لکھا ہے امیر شام کے بارے میں, وہ عوام کو بیان کریں. ملا علی قاری سے بڑا کون سنی ہے, تو کلیئر کٹ لکھ دیا کہ حضرت معاویہ پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے, نمبر 1. نمبر 2, خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. نمبر 3, وہ ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے. نمبر 4, حدیث عمار ان کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کرنے والی ہے. نمبر 5, ان کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو محجور کر دیا. پھر انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. بس ہم بھی ملا علی قاری کی طرح اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں. یہ 5 جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے, لام تام نہیں کریں گے, لیکن صحیح بات امت کو بتائیں گے. چھوڑ کیا دیا انہوں نے؟ چھوڑا یہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو منافق نہیں کہا, صحابی مانا, ٹھیک ہے. اور ان کی جو وہ منفیت ہے وہ دنیاوی, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو بلکہ دنیا کی مال میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. یہ کچھ ہوا ہے. ہمارا جو روافض سے اختلاف ہے نا, اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے, مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے. اندر علم تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے, یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں, ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے. نہیں یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ. یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا. مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں. تو ٹھیک ہے, تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار, لیکن ہمارا تو اصول ایک جگہ کھڑا ہے. ابئی کو بھی تو حضور نے کافر. ہاں, لیکن عبداللہ بن ابئی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا. وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے, حضور نے اسے صحابی نہیں مانا. کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, ان کو مسلمان مانا ہے. لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کسی صحابی نے عبداللہ ابن ابئی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو. وہ منافق ہی سمجھتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لہذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہیں اور ظالم ہیں. تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں. ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں, کافر نہیں مانتے, کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو. اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے. اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ, یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا,
میں اسے مسلمان مانتا ہوں. آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں, اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں, لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر, میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے, ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا, آپ دنیا کا ہر اختلاف اس سے کر لیں, اسے آپ بدعتی کہہ دیں, آپ اسے جہنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں, لیکن کافر نہ کہیں. جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا, ختم نبوت کا, اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا, اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے, تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں, لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا. تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے, نماز پڑھے, ہم اس کے اوپر اسلام کا. پھر مجھے بتائیں, مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہے, تو اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا. اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا. ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے, پوری امت ان کے والے کی. یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں. ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں, لیکن کیونکہ چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے, اور باقی ہے کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا صحیح سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی, علمی طور پہ بھی, عقلاً بھی, نقلاً بھی, شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ منافق تھے, تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا, مسلمان تھے. آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں, جو کچھ کہہ لیں, یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ناٹ ایٹ آل. اور نہ اہل صفین, وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں, یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے. یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے, اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون الاولون تھے, اہل جمل, بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں, کوئی کلمہ بھی پڑھ دو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ تعالیٰ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے, شرک سے تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ سنی وہ والا نہ لے, میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے.